فیش فلموں کا دیکھنا، تصاویر کا دیکھنا، موبائل کا غلط استعمال کرنا اور غلیظ قسم کے خیالات کا آنا، نفسانی جو ہے وہ خواہشات کی طرف زیادہ راغب ہونا، اور بچوں سے جتنے بھی آج کل جو نئی میڈیا ہے ان سے کہیں کہ ان سے جو ہے نا وہ موبائل آپ لے لیں اور ان کو بٹن والا موبائل دے تاکہ بچے جو ہے نا اس میں بہت فیش قسم کی تصاویر اور واہیات قسم کی جو ہے وہ ویڈیوز وہ نہ دیکھ پائیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ جریان پہ ہے، بڑوں میں، بچوں میں اور آج کل جو نئی نسل ہے، نوجوان نسل میں جریان کا ہونا۔ جریان کے جو لفظی معنی ہے کسی چیز کا جاری ہونے کے ہیں، اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جو ہے وہ جریان مضی ہے اور دوسری قسم جو ہے وہ جریان ودی ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ اس میں زیادہ تر جو ہے دونوں قسموں میں جریان مضی اور جریان ودی میں سب سے جو مین جو چیز ہے اس کا نظام کا ہونا بھی، درست ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ جس میں قبض کی علامات ہوں تو اس سے بھی جریان کی علامات ہو سکتی ہیں۔ تو اس کی جو آگے علامات ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ مریض جو ہے، خواہ وہ بچہ ہو بڑا ہو، اس میں زیادہ تر جو ہے وہ تھک جاتا ہے۔ مریض ہر وقت اس کو تھکاوٹ اور سستی اور کائلی محسوس ہوتی ہے، اور کام میں دل نہ لگنا یہ اس کی سب سے پہلی علامات ہوتی ہیں۔ حافظے کا کمزور ہونا، سر درد کا ہونا، جسم کا کمزور ہونا، چہرے کے جو گال ہیں اس کا اندر کی طرف پچک جانا، اور اس کے علاوہ مزاج میں جو ہے نا چڑچڑا پن آ جانا، چکر کا آنا، آنکھوں کے آگے یکدم سے اندھیرا چھا جانا، چلتے پھرتے چکر کا آنا، اور تمام جسمانی کمزوری کا ہونا۔ تھوڑا سا کام کرنے سے مریض جو ہے نا وہ تھک جاتا ہے۔ تو یہ علامات جو ہیں یہ جریان کی ایک قسم ہے جو آج کل نئی جو جنریشن ہے، جو نئے بچے ہیں ان میں یہ علامات پائی جا رہی ہیں، اور اکثر یہ تقریباً 95% آپ کہہ سکتے ہیں 95% لوگوں میں یہ، جن میں چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں اور جن میں بوڑھے بھی آ جاتے ہیں، ان کو بھی یہ علامات ہوتی ہیں۔ بغیر کسی وجہ کے پیشاب کے راستے سے مواد کا خارج ہونے کا نام جریان کہلاتا ہے۔ جریان ودی اس قسم میں یہ وہ قسم ہے جو بغیر کسی ارادے سے فاسد مادوں کا یا لیسدار مادوں کا پیشاب کے راستے سے اس کا اخراج ہونا، یہ اس کی ایک قسم ہے۔ اس میں غلط اشیاء کا استعمال کرنا، گرم اشیاء کا استعمال کرنا، فاسٹ فوڈ کا استعمال کرنا، بازار کے کھانوں کا استعمال کرنا، پکوڑے، چار، چٹنیاں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا کثرت سے استعمال کرنا اس کا سبب بنتا ہے جریان ودی میں۔ اور یہ عام روٹین سے اگر یہ رطوبات جسم سے اگر زیادہ خارج ہونا شروع ہو جائیں تو اس کو آپ ایک بیماری کی علامت کہتے ہیں جس کو جریان ودی کہتے ہیں۔ جریان مضی جو ہے یہ اکثر اوقات یہ اس کی دوسری قسم ہے، یہ پراسٹیٹ گلینڈز کی رطوبت ہے۔ عموماً شادی شدہ افراد میں یہ قسم پائی جاتی ہے، جس میں سے لیسدار رطوبت کا خارج ہونا۔ یہ دونوں قسمیں جو ہے نا، یہ ودی اور مضی جو ہے، ان دونوں میں قبض جو ہے نا وہ اس کا گہرا تعلق ہے جریان کی علامات میں سے۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ مریض کی جو قبض کی علامات ہیں اس کو دور کیا جائے، اور بچوں سے جتنے بھی آج کل جو نئی میڈیا ہے ان سے کہیں کہ ان سے جو ہے نا وہ موبائل آپ لے لیں اور ان کو بٹن والا موبائل دے تاکہ بچے جو ہے نا اس میں بہت فیش قسم کی تصاویر اور واہیات قسم کی جو ہے وہ ویڈیوز وہ نہ دیکھ پائیں۔ اور اس وجہ سے بچوں میں زیادہ تر جو ہے نا اکثر بچے جو ہے نا وہ جلدی بوڑھا ہونے کی طرف ان کا جو ہے نا وہ جسم نظر آنے لگتا ہے، بال کا سفید ہونا، اور اس میں بچے بعض اوقات موٹے ہو جاتے ہیں۔ ان میں ان کا بدن جو ہوتا ہے نا وہ ایسے ہوتا ہے جیسے آٹا خمیر ہوتا ہے جو برتن سے باہر کی طرف نکل آتا ہے، اس طرح سے بچے موٹے ہو جاتے ہیں۔ بعض جو ہوتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں ان کا چیک اپ کرنا بڑا ضروری ہے تاکہ بچے کم سے کم ان کو موبائل دیں اور اپنے پاس بٹھا کے ان کو موبائل دیں، اور اس کے بعد ان سے موبائل آپ لے لیں۔
تو آج جو میں آپ کو ایک نسخہ دینے جا رہا ہوں جو جریان ودی ہے اس کے حوالے سے، آپ اس طرح کریں کہ شیشم کا ایک درخت ہے جس کو آپ ٹالی کے نام سے بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹالی جو ہے ہر بندے کو پتہ ہے، ہر گاؤں میں ہوتی ہے۔ اس کے جو پتے ہیں آگے والے، جو اس کے 3 سے 4 پتوں کی جو کونپلیں ہیں، وہ آپ نے تقریباً 2 تولے آپ نے لے لینی ہے۔ اس کو 2 کپ گرم پانی میں رات کو بھگو دیں، صبح اٹھ کر اس کو زوردار ہاتھوں سے مل چھان کر اس پانی کو آپ چھان لیں، اور اس میں 2 چمچ شربت بزوری ڈال کر اور وہ ان بچوں میں دے جن میں جریان ودی ہے، تاکہ بچہ کمزور نہ ہو اور اس میں سستی، کائلی، تھکن نہ ہو۔ 11 دن سے 21 دن تک یہ آپ اس کو دے سکتے ہیں، اور یہ لازمی دیں تاکہ بچوں میں یہ جریان کی قسم جو ہے وہ ختم ہو۔ ایک سامنے نسخہ رکھ رہا ہوں جو دونوں قسموں میں جریان ودی اور جریان مزی میں دونوں میں یہ کام کرتا ہے۔ تو شیشم کا درخت جو ہے اس کے پتے جو ہیں وہ آگے والے کونپلے ہوتی ہیں، جو 3 سے 4 پتے جو ہوتے ہیں، اس کو آپ نے پانی میں بھگو کے پھر اس کو آپ نے رات کو رکھ دیں، اور صبح اٹھ کے مل چھان کے اس میں شربت بزوری 2 چمچ ڈال کے مریض کو پلا دیں۔ تو آج ایک اور جو نسخہ جو اہم ہے، جو میرے مطلب کا حصہ ہے، وہ میں ناظرین کو یہ دینے جا رہا ہوں۔ جو بچے ہیں، بڑے ہیں، بڑوں میں اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کا پیشاب جو ہے وہ قطرہ قطرہ کر کے خارج ہونا، یا نماز کے لیے جماعت کھڑی ہو تو اس میں بندہ دوڑ کے جاتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا پیشاب جو ہے وہ چل گیا ہے اور اس کے کپڑے بے نماز ہو گئے ہیں۔ اور آج اسی والے سے بھی میں ایک آپ کو نسخہ دینے جا رہا ہوں، اور جو میرے اہم مطلب کا ایک اہم حصہ ہے۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں یہ آپ کو پسند آئے گا، اور یہ میری گارنٹی ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو دیتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ 20 سے 21 دن یہ آپ لے لیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جریان کی دونوں قسمیں انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائیں گی۔ لیکن سب سے اہم جو بات یہ کرنی ہے، جریان والے مریض کو قبض جو ہے نا، اس کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، اس کو دور کرنا، یعنی اس کی اصلاح کرنا، معدہ اور جگر کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے۔ اور ساتھ میں یہ نسخہ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، گارنٹی ہے آپ کو اس موذی مرض سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ جو سامنے نسخہ پڑا ہوا ہے، میں آپ کو ناظرین کو یہ دکھانا بھی چاہوں گا۔ یہ الائچی سبز جو ہے یہ 2 تولے ہے، یہ تباشیر جو ہے یہ 2 تولے ہے، مصری کوزہ جو ہے یہ 3 تولے ہے، گلو جو ہے یہ 2 تولے ہے، اور مستقی رومی جو ہے یہ بھی 2 تولے ہے، اور تخم کرنجوا جو ہے یہ بھی 2 تولے ہے۔ یہ 3 تولے تھا، اس میں نکالیں گے تو یہ 2 تولے رہ جائے گا۔ اس کا مغز اندر سے نکال کے اس کو کوٹ لینا ہے، ساری چیزوں کو علیحدہ علیحدہ کوٹ کر اس کو مکس کر کے، اور یہ جو چاندی کے جو ورق ہیں اس میں ڈال لینا ہے، اور اس کو باریک رگڑ کر 500 ملی گرام کیپسول میں بھر لینا ہے، اور پھر اس کو شربت بزوری کے ساتھ آپ نے ایک کیپسول صبح ایک شام کھانا کھانے کے بعد لینا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ 100% گارنٹی ہے میری۔ میں آپ کو بتاتا ہوں چلوں کہ یہ جو نسخہ ہے یہ کام کرے گا، اور جس میں پیشاب کا قطرہ قطرہ کر کے خارج ہونا، بزرگوں میں، بچوں میں، سب میں انشاءاللہ تعالیٰ 100% یہ کام کرے گا۔ مجھے امید ہے یہ میری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اور آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں، تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ السلام علیکم۔